فرش التراب يضمني وهو غطاء حول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. آج اس مہینے کا دوسرا جمعہ ہے اور ہمارے یہاں ربیع الاول 1431 کی آج 11 تاریخ ہے، اور میرے اور آپ کے آقا اللہ کے آخری پیغمبر رحمت عالمین سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لائے وہاں اتفاق سے آج 12ویں تاریخ ہے. ربیع الاول کی آج وہاں 12ویں تاریخ ہے، اور مفسرین و محدثین اور تاریخ جاننے والوں کی زیادہ تر رائے ہے کہ آپ دنیا میں 12 ربیع الاول ہی کو تشریف لائے. ایسے تو تحقیق مختلف ہیں. بعض حضرات نے 8 ربیع الاول بیان کیا، بعض نے 9 بیان کیا، اور بعض نے 12 بیان کیا، اور زیادہ تر حضرات کی رائے 12 کی ہے. اور اس وجہ سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کی تاریخ میں دنیا سے تشریف لے گئے 12 ربیع الاول کو، اس لیے زیادہ جھکاؤ اس طرف ہو گیا کہ شاید پروردگار اس سے انسانوں کو کچھ پیغام دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے جس تاریخ میں آپ کو بلایا اسی تاریخ میں جب آپ کے کام کی تکمیل ہو گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی فتح آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح کا دروازہ کھل گیا، اور آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ لیا لوگوں کو اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے، تو اب آپ تیاری کیجئے اپنے مقصد کو تکمیل تک پہنچانے کے بعد اپنے مالک سے ملنے کی. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. آپ تیاری کیجئے اپنے مالک سے ملنے کی. اب اسی کی حمد و ثنا میں لگ جائیے گا، اسی کی تسبیح میں لگ جائیے. یہ آپ کے سفر کی تکمیل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اس صورت میں. اس سے زیادہ واضح اشارہ اس سے کچھ دن پہلے کیا جا چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے. اس کا مطلب کہ میرے محبوب جس کام کے لیے آئے تھے آج اس کام کی تکمیل ہو گئی ہے. اور بہت ساری دوربین نگاہیں تو اس طرح دیکھتی ہیں کہ جس کام کی ابتدا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور یکے بعد دیگرے انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، جس خلافت ارضی کا پہلے سے اللہ کے ہاں سے منصوبہ تھا، اس کی تکمیل کے مراحل تھے. انبیاء کرام گزرتے گزرتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج اے انسانوں تمہارا دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. اب اس میں کوئی چیز منسوخ ہونے والی نہیں، اب اس کے کسی قانون کو بدلنا نہیں ہے. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
میں نے اپنے محبوب کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے، باپ کی شفقت سے بے نیاز کیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ باپ کی شفقت نے، باپ کی تربیت نے آپ کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ ماں کی شفقت سے بھی آپ کو دور رکھا گیا، اور مکہ کی جھمیلوں سے بھی آپ کو دور رکھا گیا، وہاں کے تہذیب و تمدن سے بھی آپ کو دور رکھا گیا کہ کسی کا آپ کے اوپر احسان نہ رہے۔ اسی طریقے سے کوئی یہ سمجھے کہ باپ کا نام روشن بیٹا کرتا ہے، اگر ہونہار بیٹا ہو تو اس کے ذریعے سے باپ کا نام روشن ہوتا ہے، باپ کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کسی مرد کا باپ بنایا ہی نہیں کہ آپ کا دین پوری دنیا میں پھیلے تو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ کے دین میں تو کوئی بڑی طاقت نہیں تھی الیاذ باللہ، مگر آپ کی اولاد بہت ہونہار تھی، اس لیے یہ دین پوری دنیا میں پھیلا۔ فرمایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم نے تمہارے مردوں میں سے کسی کو اپنے نبی کا باپ بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تاکہ آپ کی اولاد نہ رہے اور پھر آپ کا دین پوری دنیا میں بڑھے اور بڑھتا چلا جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا لوگ مظاہرہ کریں، لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جس کا کوئی چراغ جلانے والا بظاہر نظر نہیں آتا تھا، اسی کا چراغ ساری دنیا میں جلا، اور جن کے چراغ جلانے والے تھے اور بڑے ہونہار تھے، جنہوں نے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر جان دینے کی قسمیں کھائی تھیں، ان کے لیے قرآن نے کہا تھا ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمنوں بے نام و نشان رہیں گے، ان کا دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کی اولاد ہو اور ہونے کے باوجود ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ جب لوگ یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تبھی ان کو دین کی صداقت سمجھ میں آئے گی۔ جو تحفہ آپ کو دیا گیا وہ تحفہ یہ دیا گیا ہے کہ جس کام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اس کام کی تکمیل آپ پر ہو گئی ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے، رسالت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے، اور اعلان یہ ہو رہا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کے خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اب قیامت تک آنے والا نہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، میں نے کہا کہ جس سفر کی ابتدا ہوئی اور پھر یہاں پر آ کر اس کی تکمیل ہو گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن دنیا میں تشریف لائے اور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے، یہ پیغام دیتے ہوئے کہ جس کام کو میں نے انجام دیا، جس کام کو میں انجام دینے کے لیے دنیا میں آیا تھا اور میں نے اس کو 23 سال کی مختصر کی مدت میں پورا کر دیا، اور 23 سال کی مختصر سی مدت کے بعد اعلان کر دیا ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، آج شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب جزیرۃ العرب میں اس کی کوئی پوجا نہیں کرے گا، اب قیامت تک نبی آنے والے نہیں ہیں، تو جس دن تمہارے آقا آئے تھے اسی دن جا رہے ہیں، یہ پیغام دیتے ہوئے کہ اب یہ کام تمہیں کرنا ہے، اب قیامت تک یہ کام تمہارے ذمہ ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا، اپنے آپ کو لگایا، اپنے آپ کو گھلایا، یہاں تک کہ ان کے گھلنے کے اوپر پروردگار کو ترس آیا، اب تمہارے آنسو بھی قیامت تک اسی طرح مچلنے چاہیے، تمہیں بھی اسی طرح تڑپنا چاہیے، تبھی ان کی سنت زندہ ہوگی۔ اب یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور سب سے پہلے جن لوگوں نے یہ ذمہ داری لی واقعتاً انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جس نے جو احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر جہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے ان کا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ اپنے خزانہ غیب سے اپنی شان کے مطابق ان کو اس کا صلہ عطا فرمائے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود میں آئے اور اس درد کو انہوں نے اپنے ذمے لیا، امت نے اس ذمہ داری کو ان کے سر ڈالا، کس طرح انہوں نے نبھایا آپ معلوم کریں، تاریخ والوں سے، مفسرین سے، محدثین سے پوچھیں کس شان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔
فرمایا دین کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، اگر مدینہ کے دائیں بائیں کے کتے حملہ کر دیں مدینہ کے اوپر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پانچے پکڑ کر کے کھینچنے لگیں، فرمایا یہ تو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن جس دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے اس میں سے ایک بات بھی میرے سامنے مٹ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فتنوں نے سر اٹھایا چاروں جانب سے۔ کچھ اس قسم کے لوگ جو اس وقت کی طاقت کے آگے ذرا دب گئے تھے انہوں نے سر اٹھایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کچھ گاؤں کے لوگ آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بات قرآن دہرا رہا ہے، اور انہوں نے آ کر کے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ کہہ دیجئے ابھی تم کہاں ایمان لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ دو کہ ہم اس طاقت کے آگے جھک گئے ہیں اور ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کی کچھ فتنے ابھرے اور انہوں نے دین کے اندر قطر و بیوت کرنی شروع کی، دین میں کانٹ چھانٹ کرنی شروع کی، اور سب سے پہلے زکوٰۃ سے ابتدا کی۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حکومت لیتی تھی اور پھر ضرورت مندوں میں اور اس کے حقداروں میں اس کو تقسیم کرتی تھی۔ ہم بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لہذا ہم خود زکوٰۃ ادا کریں گے، ہمیں حکومت کو دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا یہ ممکن ہے کہ دین اسی طرح کاٹا جاتا رہے اور ابوبکر زندہ رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، دو میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا ابوبکر زندہ نہیں رہیں گے اور یا دین اس طرح کاٹا نہیں جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں عرض کر رہا تھا کہ اسی دن ابتدا ہوئی سفر کی، اور اسی دن آپ اپنے مالک کے پاس یہ ذمہ داری امت کو دے کر تشریف لے گئے۔ اور ہمارا جو پہلے سے مضمون چلا آ رہا ہے، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تک پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں، جو بیوہ ہیں، اور ان سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی دو شوہروں سے نکاح ہو چکا ہے اور دونوں دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور بعض نے لکھا کہ ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور ایک نے ان کو طلاق دے دی ہے۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تقریباً حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اس وقت میں آپ کی عمر 25 سال کی ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مشہور روایت کے مطابق 40 سال کی ہے اور ایک روایت کے مطابق 45 سال کی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال تک کے ہو جاتے ہیں، یعنی 25 سال تک حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے گھر رہتی ہیں اور آپ کسی دوسری بیوی سے نکاح نہیں فرماتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سیرت کا یہ وہ پہلو ہے کہ کچھ بد باطن، کچھ اندر کے کالے لوگ جن کو دن کی روشنی میں اندھیرا نظر آتا ہے اور جن کو بالکل صاف سورج کے سامنے بھی کیڑے نظر آتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کیڑا مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے جس کو لے کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو داغدار کریں۔ مگر سورج کی طرف انسان کتنا بھی تھوکے واپس اس کے چہرے پر ہی پڑتا ہے، سورج کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کی سیرت کیسے ہے؟ میں نے کہا تھا اگر یہ کوئی اعتراض کی بات ہو سکتی تھی تو جب آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد مختلف ازواج سے نکاح فرمایا تو مدینہ کے دائیں بائیں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور عرب تو مشرکوں سے بھرا ہوا تھا، ان میں سے کسی کو اعتراض کرنا چاہیے تھا مگر ان میں سے کسی نے کوئی یہ اعتراض نہیں کیا، اور آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر کسی موڑ پر بھی حملہ نہیں کیا۔ ابو جہل نے نہیں کیا، ابو لہب نے نہیں کیا، کٹر سے کٹر، سخت سے سخت کافروں نے نہیں کیا، بلکہ مدینہ کے اندر رہنے والے وہ من کے کالے اور تن کے گورے جن کے لیے قرآن پاک نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ ایسے اندر کے کالے بھی ہیں جو زور زور سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم پکے ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ اندر سے ایمان والے نہیں ہیں،
اور انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جس میں اسلام کے اوپر اعتراض نہ کیا ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کیا ہو، مگر اس پہلو کو لے کر انہوں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کیوں آپ نے ایک سے زیادہ ازواج سے کیوں نکاح فرمایا؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی نکاح جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مقصود ہے تو 25 سال جب آپ کی عمر ہے اور آپ نے ایسی شرافت والی زندگی گزاری ہے کہ اس وقت میں آپ جس پیغام جہاں دینا چاہیں گے پیغام کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، مگر ایسے وقت میں آپ نے ایک بوڑھی عورت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ معلوم ہوا کہ آپ کے غرض نکاح سے یہ نہیں تھی، بلکہ آپ کی غرض نکاح سے یہ تھی کہ انسانوں تک اللہ کا دین پہنچے۔ اور انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مرد ہیں جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مسجد میں آپ کے ساتھ ہیں، میدان کارزار میں آپ کے ساتھ ہیں، میدان دعوت میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن انسانوں کی ایک دوسری صنف عورتوں کی ہے، وہ آپ کے ساتھ ان میدانوں میں نہیں رہ سکتی ہے۔ ان تک اللہ کا دین کیسے پہنچایا جا سکے، بس اسی کا انتظام کرنا مقصود تھا۔ اور میں نے چند مثالیں اس سے پہلے عرض کی تھی، پچھلے جمعے کو، گزشتہ جمعے کو میرے پھوپھا کا انتقال ہو گیا، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ ہم بیچ میں کسی دن ناغہ نہ کریں، لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا اس دن ناغہ ہو گیا۔ چند مثالیں میں نے پیش کی تھی، ایک اور مثال سنیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ ایسی اونچ اور نیچ کا معاشرہ ہے جس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے برادران وطن پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں انہوں نے انسانوں کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا اور عجیب سوچ پیش کی کہ ایک طبقہ تو پروردگار کے منہ سے پیدا ہوا، ایک طبقہ تو پروردگار کے اعلیٰ حصے سے پیدا ہوا، اور ایک طبقہ اس درمیانی حصے سے، اور ایک طبقہ اس سے نیچے سے، اور ایک طبقہ تو بالکل چرنوں سے پیدا ہوا جس کا کام ہی انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ پھر انسانوں کو بانٹا کہ کچھ انسان صرف پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں پر حکومت کریں، کچھ انسان نعوذ باللہ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے خادم بنے، دوسروں کے غلام بنے اور دوسروں کی خاک روبی کریں، دوسروں کے نوکر بنے، اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تو یہاں کی بات ہے۔ تو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے وہ کس کوالٹی کے لوگ ہوں گے؟ آپ اس سے سمجھیں کہ وہ تو مر کر بھی غریب اور مالدار دونوں اکٹھا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی مالدار غریب کے قبرستان میں دفن ہونا نہیں، بلکہ غریب کی لاش کو اپنے قبرستان کے پاس سے گزارنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمارے اجداد کی توہین ہو جائے گی، جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اگر حج کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو طریقہ بتایا تھا اگرچہ ان کے ہاں مٹ گیا تھا لیکن کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، اگر وہ حج کرتے ہیں تو حج کا بنیادی رکن ان کے یہاں یہ ہے کہ جب عرفات سے واپس آئیں تو مزدلفہ کی رات میں بیٹھ کر کے باپ دادا کا تذکرہ کریں اور باپ دادا کی تعریفیں کریں اور پھر کہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہے میرے باپ دادا، اگر ہے ہمت تو اس کا مقابلہ کرو۔ پھر ایک اٹھے میرا باپ ایسا، دوسرا اٹھے میرا باپ ایسا۔ جب انہوں نے یہ عجیب قسم کی آواز سنی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو تم ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو اور انسان ہونے کے ناطے اور ان کی اولاد ہونے کے ناطے تم سب کے سب برابر ہو۔ تمہارے خاندان اور قبائل ہم نے تمہارے تعارف کے لیے پیدا کیے، فخر اور بڑائی کے لیے نہیں پیدا کیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ کے ہاں تقوی کے اعتبار سے بڑا ہو، اور تقوی ایک ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ جس کو کوئی تول کر نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ متقی ہوں۔ اس کا مطلب کسی کو کسی پر فخر جتانے کا حق ہی حاصل نہیں۔ اور پھر انسانوں نے کیسی عجیب بات سنی جب آپ نے آخری حج کے موقع پر فرمایا لا فضل للعرب علی العجم، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، کسی گورے کو کالے پر نہیں۔ انسان دیکھنا چاہتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کس طرح لاگو کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا
لوگوں نے پوچھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن ایک پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اس کے ورق ورق کے اوپر تمہارے آقا کی سیرت بکھری ہوئی ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ اس کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں اور آپ اپنے عملی کردار سے لوگوں کو قرآن سمجھاتے ہیں. اس اونچ نیچ کو کیسے مٹایا جا سکتا تھا؟ اس طرح مٹایا گیا کہ جس کا انسان کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. عرب کے خاندانوں میں سب سے اونچا خاندان قریش، اور قریش میں سب سے اونچا خاندان آپ کا خاندان بنو کنانہ، آپ نے خود ارشاد فرمایا. اور اس میں سب سے اونچا خاندان بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سب سے اونچا خاندان عبد المطلب کی اولاد. وہ اس وقت میں ٹوٹا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سکی پھوپھی کی بیٹی، اپنی سکی پھوپھی ذات بہن کے لیے ایک غلام کا رشتہ مانگا. غلام بکتا ہوا جو مکہ کے اندر آیا، بکتا ہوا جانوروں کی طرح، اس کے لیے رشتہ مانگا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا عجیب بات ہے. عرش ہل گیا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جو اپنے رب کو مان چکے ہوں گردن ہلانے کی اجازت نہیں ہے. جب رب کی طرف سے فیصلہ ہو جائے، یہ رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ حضرت زینب کا رشتہ حضرت زید کو دے دیا جائے. کیسے اونچ نیچ کو مٹایا. لیکن ایک دوسری چیز بھی سمجھانا چاہتا تھا دین، کہ جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے، اونچ نیچ تو انسانوں میں ہے نہیں. اس کے نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں میں کسی نہ کسی درجے کی برابری ہو، کسی نہ کسی درجے کی ذہن کی ہمواری ہو. اگر یہ آپس میں برابری نہیں ہوگی، ہم آہنگی نہیں ہوگی، تو یہ لمبا سفر گزر نہیں سکے گا. چنانچہ نہیں گزرا، اور کچھ سالوں کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی. حضرت زینب آپ کی سکی پھوپھی کی بیٹی، ان کو طلاق دے دی. جب ایسی خاتون کو طلاق ہوئی جس کا پہلے نکاح ایک غلام کے ساتھ ہوا، اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، اس کے والدین کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا، اس کے بھائیوں کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا. اس کے دل کے اوپر اس کے سوا کوئی مرہم نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے رشتے کے لیے قبول فرمائے. پھر حضور نے قبول نہیں فرمایا، پروردگار نے وہی نازل فرمائی. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فرمایا جب زید نے ان کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. اور میں بتا چکا کہ ایک خاتون کے ساتھ تو نکاح کرنے کی وجہ سے پورا خاندان ان کا آزاد ہو گیا. اور ایک اور خاتون سنیے گا، سب سے زیادہ جس قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی وہ قوم یہود ہے، جنہوں نے مدینہ میں معاہدے کیے اور پھر ستایا، اور موقع موقع پر رسوا ہوتے رہے مگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے. اور قرآن پاک نے کہا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں جائیں گے ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے، قیامت تک ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے. اور قرآن نے بیان کیا کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے جب بھی اکٹھی ہوگی انسانوں کے لیے تباہی لائے گی، پریشانی لائے گی، مصیبتیں لائے گی. لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس خاندان کا، اس قوم کا کوئی فرد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر کے سدھر سکتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے کٹر دشمن حیی بن اخطب، جس نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑائی، آپ کے خلاف شاعری کی، آپ کے گھر کی باتیں، ازواج مطہرات کا اس نے مذاق اڑایا. اس کی بیٹی حیی بن اخطب کی بیٹی جب اس کے شوہر کا قتل ہو گیا، اور قتل بھی اس طرح ہوا کہ اس نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے ان پر حملہ نہیں کیا، ایسے وقت میں اس کے دل کے اوپر اس کے سوا کوئی مرہم نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر کے لیے قبول کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا اور پھر ان کی کیسی تربیت فرمائی. ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کبھی کبھی ہم ان کو چھیڑا کرتی تھی، اور ایک وقت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلا بھی کیا کہ مجھے ازواج مطہرات دوسری بیویاں آپ کی چھیڑتی ہیں. وہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کے سب سے پکے دوست اور رشتہ دار جو پہلے سے رشتہ دار تھے حضرت ابوبکر کی بیٹی ہوں. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے باغیرت صحابی
جن کی وجہ سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، حضرت عمر کی بیٹی ہوں، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے افسوس، اگر تو نے یہ کہا ہوتا کہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کی ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں، تم ان کو کہتی کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بھتیجی ہوں، نبی کی گھر والی ہوں، یہ شرف تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کیسی تربیت فرمائی انسانوں کی، کس طرح انسانوں کو جوڑا۔ یہ وہ ضرورتیں تھیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، ایک سے زائد۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنی بیویاں ہیں سب کی سب کا، کسی کا نکاح 3 مرتبہ ہو چکا ہے، کسی کا نکاح 4 مرتبہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ نکاح ہوا، پہلے شوہر کا بھی انتقال ہوا، دوسرے شوہر آپ کے ساتھ دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے بدر کے میدان میں اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پریشان، خود پیغام لے کر گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، اور پھر حضرت ابوبکر نے جب انکار فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زخم کے اوپر مرہم اس کے سوا کوئی چیز لگا سکتی تھی؟ حضور نے فرمایا، حضرت عمر نے شکایت کی کہ میں نے اس طرح پیغام بھیجا ابوبکر کو بھی عثمان کو بھی، مگر دونوں نے عذر کر دیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حفصہ کے لیے عثمان سے زیادہ بہتر شوہر ذہن میں آتا ہے، اور عثمان کی بیوی یعنی میری بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے میں ان سے حفصہ سے بہتر بیوی کا انتخاب کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا حفصہ کا رشتہ تو میں اپنے لیے قبول کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، کیسا ہو سکتا ہے جس عورت کو 2 مرتبہ جس کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا، دوسرے شوہر کا انتقال ہو چکا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، کیا دوسری بیٹی کا نکاح ان سے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا، اور فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور اسی طرح ایک کا انتقال ہوتا، پھر دوسری کا ہوتا، پھر تیسری کا ہوتا، پھر چوتھی کا ہوتا، تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا، اس لیے کہ کامل الحیاء والایمان، ایمان میں بھی کامل اور حیا میں بھی کامل، اس سے بہتر کون سا داماد میرے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ ضرورتیں تھیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں اور کسی سے آپ نے کنوارے پن میں نکاح نہیں کیا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کی بیٹی، ان سے تو نکاح کیا، لیکن ذرا سر جھکا کر کے دیکھیں آپ کے پورے دین کی 750 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ جس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہمارے گھر آئے اور انہوں نے انسانیت کے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے، رب کی رضا ہمارے گھر سے سیکھی؟ کل قیامت کے دن عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں مگر ایسی کوئی عورت آپ کے گھر تو نہیں آئی کہ جو رب کی رضا آپ کے گھر سے سیکھتی، آپ کی گھر کی زندگی سیکھتی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی۔ اور میں کہوں کچھ بھی نہ کہیں، مکہ کے مشرکین کہتے تھے کوئی معجزہ دکھائیے، قرآن نے کہا وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں کہ اس سے پہلے جتنے نبی آتے تھے ان کے معجزے آنی تھے، فانی تھے، وقتی تھے، وقت چلا گیا، معجزہ ختم ہو گیا۔ آج یہودیوں سے کوئی کہے کہ ذرا عصائے موسوی دکھاؤ، ید بیضا دکھاؤ، عیسائیوں سے کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قم باذن اللہ دکھاؤ، فرمایا نہ، وہ اپنے وقت کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے تھے، ان کے معجزے بھی وقتی تھے۔ آپ چونکہ صبح قیامت تک کے لیے آئے ہیں اس لیے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک قرآن پاک میں دے رہا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ کو وہ کتاب عطا فرمائی جو صبح قیامت تک پڑھی جائے گی؟ اور دوسرے تمام انبیاء کرام کی کچھ نہ کچھ مثل لوگ پیش کر سکتے تھے، کچھ نہ کچھ اس سے ملتی ہوئی چیز لوگ پیش کر سکتے تھے۔ جادوگروں نے بھی کہا کہ چلو ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، ہم بھی سانپ بنا سکتے ہیں، فرمایا ہم نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرمایا، صبح قیامت تک ہم کہتے رہیں گے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی
زنا فاتوا بسورۃ من مثلی، اگر ہے کسی کے اندر دم تو 6666 آیتیں ہیں، کوئی ایک آیت تو اس کی جیسی بنا کر کے دکھائے، اس کی مثل بنا کر کے لائے، مگر کوئی جواب نہ دے تو پھر لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں ایک ہی ہیں جو آنے کے لیے آئے اور صبح قیامت تک بس اب وہی رہیں گے اور کسی کا اب نہیں رہے گا۔ آپ سے پہلے ہزاروں کا ماضی صحیح، لیکن اب جو فردہ ہے تا حشر وہ تمہارا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ معجزہ بھی تھا انسانوں کے لیے کہ آپ کی صداقت کو پرکھیں۔ انسان ہر محاذ میں کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی وکالت میں کامیاب، کوئی تجارت میں کامیاب، کوئی ملازمت میں کامیاب، لیکن نجی زندگی کے اندر، ازدواجی زندگی کے اندر یہ انسان کا وہ خطرناک موڑ، خطرناک پہلو ہوتا ہے جہاں بڑی بڑی چٹانیں رڑک جاتی ہیں۔ لوگ دیکھنا چاہتے تھے آپ کی وہ زندگی کیسی ہے، فرمایا تم سے ایک بیوی کے ساتھ ایسا نہیں نبھایا جا سکتا کہ تم دنیا سے جاؤ اور تم کو ان سے کوئی گلہ نہ ہو اور ان کو تم سے کوئی گلہ نہ ہو۔ یہ تنہا ذات تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو 9 بیویاں ہیں، مگر کسی کو آپ سے اشکال نہیں اور کسی کو آپس میں کسی سے اشکال نہیں اور کسی سے آپ کو کوئی خفقی نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کا وقت ہو گیا، ایک آیت میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ آخری وقت میں اللہ نے ایک امتحان لوگوں کے سامنے لیا ازواج مطہرات کا، اور وہ امتحان سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح قیامت تک پڑھ کر سنایا جائے گا کہ اس سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے۔ عورت، کل ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، ایک آدمی مجھ سے وصیت لکھوا رہا تھا کہ میری جائیداد اس کو، تو اس کے بیٹے نے کہا امی کی بھی ویسے ہی لکھ دو، کہا نہ میرے حصے میں سے امی کے لیے لکھو، عورتوں کا مزاج ہوتا ہے وہ اس کو برا مانیں گی۔ آخری وقت ہے، اب اسلام کے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں، چاروں طرف فتوحات ہیں۔ ازواج مطہرات کے ذہنوں میں سے کسی کے ذہن میں آیا کہ اب تو جب دروازے کھل گئے ہیں تو اب ہمارے خرچے کے اندر بھی تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے۔ عرش ہلا، وہی نازل ہوئی، قل یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، اپنی ساری بیویوں کو اکٹھا کیجئے اور ان کا ایک امتحان لیجئے، ان سے پوچھئے کہ تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، زیب و زینت چاہیے، مال و دولت چاہیے، کوٹھی بنگلہ چاہیے، محلات چاہیے، اگر تمہیں یہ چاہیے تو آ جاؤ، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم سب کو الوداع کر دیتا ہوں طلاق دے کر کے، اور جتنا تم کو مال چاہیے وہ سب مال تمہیں دے دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے، اللہ کے حبیب چاہیے، تو پھر صبر کر کے بیٹھ، جو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا مرنے کے بعد ہی ملے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے سب سے پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا، پہلے اپنے باپ ابو بکر سے پوچھ لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے باپ سے ہر معاملے میں مشورہ کر سکتی ہوں، مگر اس بارے میں میں مشورہ کرنے کی محتاج نہیں، اور میں اس بارے میں اپنے باپ سے مشورہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چاہ لیا ہے، اب اس کمینی دنیا کی طرف تو میں تھوک بھی نہیں سکتی ہوں، کیا میں اللہ کے حبیب کو اس دنیا کی وجہ سے چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ امتحان تھا جس کے لیے آپ نے ایک سے زیادہ بیویاں کی، تاکہ دنیا دیکھے اور پرکھے اللہ کے کیسے پیغمبر ہیں اور سچ کیا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو ساری دنیا اس کی طرف تھوکے کہ اس نے یہ جھوٹ کا پجاری ہے، اس لیے سچ نہیں ماننا چاہتا ہے، ورنہ سچ تو کھل کر کے اس کے سامنے آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ڈوڈا میں ایک مسجد کو آگ لگ گئی تھی، پچھلے سال کی بات ہے، شہید ہو گئی تھی، بڑا زبردست حادثہ پیش